غالب کی غزل کے نقاد، تعارف و تمہید۔ اردو تنقید کی تاریخ میں غالب کی سوانح، شخصیت اور ان کی شاعری اور ان کے نثر کے بارے میں جتنا لکھا گیا ہے اور اس میں جتنے پہلو نکالے گئے ہیں وہ ان کی شایان شان بھی تھا۔ ان کی زندگی بھی مسلسل موضوع تحقیق بنی رہی اور ان کی شخصیت بھی بحث کا ایک مستقل موضوع ہے۔ جتنی پیچیدہ اور گرہدار ان کی شاعری ہے اتنی ہی پیچیدہ ان کی شخصیت ہے۔ غالب تشریح و تفہیم کا بھی ایک خاص موضوع ہے۔ حالی اور نظم طباطبائی سے لے کر شمس الرحمن فاروقی تک شارحین غالب نے ان کے کلام کی جو وضاحتیں کی ہیں وہ بھی ناکافی اور نامکمل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شرحیات غالب کا باب ابھی بند نہیں ہوا ہے اور شاید کبھی نہیں ہوگا۔ غالب نے ایک انتہائی بحرانی دور میں مردانہ وار اور ایک بھرپور زندگی گزاری تھی۔ ان کی غزل کا آہنگ بھی اسی لیے مردانہ وار یا یہ کہیے کہ تذکیری ہے۔ میر کے آہنگ میں جو نرمی اور ملائمیت اور سوز آفرینی ہے اسے ہم نسائی کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے نقادوں نے غالب کی غزل کو غزل کا ایک معیار قرار دیا ہے جو جتنی کلاسیکی ہے اتنی ہی جدید بھی ہے۔ غالب کی غزل ہر نقاد کے لیے ایک مستقل سوال ہے۔ ہر بڑے نقاد نے غالب کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ضرور کی ہے، لیکن غالب کے کلام کی بہت سی گتھیوں کو سلجھنے کے بعد بھی یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کیونکہ بڑا شاعر کبھی مرتا نہیں ہے۔ غالب زندہ ہیں اور ہر نسل کے نقاد کے سامنے پوری ڈھٹائی کے ساتھ پھر آ دھمکتے ہیں۔ غالب سے بچ کر نکل جانا ہماری تنقید کے لیے ممکن نہیں۔ سبق کا مقصد۔ غالب کے فکر و فن پر اردو نقادوں اور محققین نے دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے۔ ان میں سے بعض نے غالب اور ان کے کلام کو خصوصیت کے ساتھ اپنی تنقید میں جگہ دی ہے۔ ان نقادوں کے خیالات اور محاکمے کیوں خاص اہمیت کے حامل ہیں، اس سبق میں انہیں موضوع بحث بنایا گیا ہے تاکہ طلباء غالب کے بارے میں ان اہم نقادوں کے حوالے سے کوئی رائے قائم کر سکیں۔ اس کے لیے درج ذیل عناوین قائم کیے گئے ہیں: غالب کی عظمت و آفاقیت، غالب اور عصر جدید سے ذہنی ہم آہنگی، غالب ترقی پسندوں کی نظر میں، غالب کے معترضین اور نکتہ چین۔ غالب کی عظمت و آفاقیت۔ غالب کی عظمت کی طرف مدلل اور پوری تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے حالی نے متوجہ کیا۔ حالی نے غالب کی شعری شخصیت کے جن زاویوں کو موضوع بحث بنایا تھا اور غالب کے کلام کے جن فنی اسرار و رموز کو نشان زد کیا تھا اس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ دراصل حالی کی تنقید غالب اور غالب تنقید کا سرنامہ اول ہے۔ حالی کو یہ احساس تھا کہ غالب کو شاعری کا عجیب و غریب ملکہ تھا جو عطیہ خداوندی تھا۔ غالب رند مشرب بھی ہے، عشق باز بھی ہے، ظریف بھی ہے اور بذلہ سنج بھی، اور کبھی کبھی صوفی کا لباس زیب تن کرنے والا شاعر ہے۔ حالی نے عقیدت مندانہ جذبات سے بھی کام لیا اور کہیں کہیں معروضیت سے بھی پیش آئے۔ غالب کی ابتدائی شاعری کو وہ نامانوس بتاتے ہیں۔ ان میں خیالات بھی اجنبی ہیں اور کبھی کبھی بے معنی اور مہمل ہونے کا شائبہ بھی فراہم کرتے ہیں، لیکن وہ بعض اشعار میں فارسیت کی آمیزش کو خیال کی وسعت کے لیے ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ حرف مطلب مشکل نہیں فسون نیاز، دعا قبول ہو یا رب کہ عمر خضر دراز۔ اس شعر کے ضمن میں حالی کہتے ہیں چونکہ خیال وسیع تھا اور مضمون مطلب
میں بندھنے کا متقاضی تھا، اس لیے مصرع اردو روزمرہ سے کسی قدر بعید ہو گیا، مگر بالکل ایک نئی شوخی ہے جو شاید کسی کو نہیں سوجھی ہوگی۔ سب سے اہم بات حالی کے اس خیال میں پنہا ہے کہ ہم کو مرزا کے عمدہ اشعار کے جانچنے کے لیے ایک جدا گانا معیار مقرر کرنا ہوگا۔ حالی نے غالب کے یہاں خیالات کی بلندی، مضامین کی ندرت، بیان کی شوخی، اسلوب کی بلاغت، خیال کی نزاکت اور شائستگی و شستگی اور برجستگی کی خوبی کو ان کی غزل کے خاص معیار سے تعبیر کیا ہے۔ ان کے اسلوب کی شائستگی اور شستہ مذاق سخن کے تئیں عامیانہ خیالات اور محاورات کا گزر بھی نہیں تھا۔ حالی کے بعد صلاح الدین خدا بخش نے پہلی بار غالب کو آفاقی شاعر قرار دیتے ہوئے غالب کے معاصر حین سے ان کا تقابل کیا۔ حالی کی مشرقیت یہاں مغربیت میں بدل جاتی ہے۔ عبد الماجد دریابادی 1913 میں غالب کے فلسفیانہ خیالات کا تجزیہ کرتے ہیں اور ان کا تقابل برکلے اور کانٹ وغیرہ سے کرتے ہیں۔ اس طرح غالب کی آفاقیت کی طرف یہ دوسرا قدم تھا۔ بجنوری نے جسے اپنی انتہا پر پہنچا دیا۔ بجنوری کے بعد غالب کے فلسفیانہ میلان کو خلیفہ عبد الحکیم نے اپنے تجزیے کی بنیاد بنایا۔ شیخ محمد اکرام نے پہلی بار غالب کا نفسیاتی مطالعہ کیا۔ جس طرح خلیفہ عبد الحکیم کے کلام میں تشکیک کا پہلو دریافت کرتے ہیں، جس طرح خلیفہ عبد الحکیم غالب کے کلام میں تشکیک کا پہلو دریافت کرتے ہیں اور آل احمد سرور اسے صحت مند تشکیک سے موسوم کرتے ہیں، اسی طرح محمد اکرام غالب کو غم پرست نہیں کہتے بلکہ ان کے غم کو صحت مند غم سے تعبیر کرتے ہیں۔ خورشید الاسلام پہلی بار غالب کے سنت گری کے رجحان کا ناسخ سے تقابل کرتے ہیں اور غالب کی فکر کو تحلیلی اور منطقی قرار دیتے ہیں، جو ان کے یہاں گہرائی اور لطافت کا باعث ہے۔ میکش اکبر آبادی اور سلیم احمد انہیں وحدت الوجودی کہتے ہیں۔ اسلوب احمد انصاری نے 17ویں صدی انگریزی کے مشہور مابعد الطبیعیاتی شعراء سے موازنہ کر کے غالب کے یہاں ایسے استعارات کی طرف اشارے کیے جن میں رمز بلیغ کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ محمد اکرام کے نفسیاتی تجزیے کے طریقے کی توسیع شبیہ الحسن کے تنقیدی تصور میں ملتی ہے۔ شبیہ الحسن نے غالب کی نرگسیت نام کے مضمون میں ان کی انانیت کو موضوع بحث بناتے ہوئے ان کے اشعار کے حوالے سے غالب کی شخصیت کے کئی ایسے رموز آشکار کیے ہیں جن پر ابھی تک کسی کی نظر نہیں گئی تھی۔ غالب اور عصر جدید سے ذہنی ہم آہنگی۔ بڑا شاعر محض کسی ایک دور کا شاعر نہیں ہوتا۔ بڑے شاعر کی ایک شناخت یہ بھی ہے کہ وہ ہر دور سے ذہنی و حسیاتی رشتہ بھی قائم کر لیتا ہے۔ وہ ایک اعتبار سے لازمہ اور لامکاں ہوتا ہے۔ تمام انسانیت سے اسے اپنا نمائندہ سمجھتی ہے۔ اس کی عظمت جب ایک بار متعین ہو جاتی ہے تو پھر وہ کبھی مسخ نہیں ہوتی۔ ہر دور کی کسوٹی پر وہ پورا اترتا ہے۔ جیسے ذوق یا ناسخ محض اپنے عصر تک محدود ہو کر رہ گئے، ان کی شہرت و مقبولیت کی وجوہ محض تاریخی تھی۔ انہیں اپنے دور میں سب سے بڑا کہنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ بڑے شاعر کا یہ المیہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کی فضا بننے میں دیر لگتی ہے، کیونکہ وہ اپنے عہد سے ورا ہو کر سوچتا ہے، تحسین ناسناش سے بے پرواہ ہو کر اپنے اس اسلوب پر قائم رہتا ہے جو مروجہ اسالیب سے مختلف اور منفرد ہوتا ہے۔ ذوق روایتی فنی اصول و ضوابط کی پیروی پر قانے تھے، جبکہ غالب رسوم و قیود سے بے پرواہ خود اپنی دریافت کے قائل تھے۔ جدید ذہن بھی اپنی فکر، اپنے تجربے
اور اپنی حیثیت کے مطابق چیزوں کو رد و قبول کرتا ہے، وہ سوال کرتا ہے، شک کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، تب کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ جدید ذہن بلند کوش عزائم اور ارادے رکھتا ہے، آرزو مندی کی مشعل کو کبھی بجھنے نہیں دیتا۔ غالب بھی یہی چاہتے تھے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ آل احمد سرور کا بھی یہی کہنا ہے کہ غالب کے بیشتر ہم عصر عام یا مانوس رد عمل کے شاعر ہیں، غالب نئی اور منفرد حیثیت کے شاعر ہیں۔ ہمارے پرآشوب دور میں جو ذہن و عقلیت کو اہمیت دیتا ہے مگر اپنی نارسائی سے بھی واقف ہے، اور اسی لیے وہ ایک روحانی تلاش کو بھی اہمیت دیتا ہے، یہ ذہن مایوسی، تنہائی اور خواہش مرگ میں بھی اسیر ہے، لیکن یہی ذہن انسان کے تخیل کی پرواز اور اس کے دائرے اثر میں اضافے میں بھی مصروف ہے۔ اہل احمد سرور بھی غالب کے یہاں تشکیک اور مسلسل کریت دیکھتے ہیں۔ ذہن جدید کی پہچان یہ ہے کہ اس میں عدم اطمینانی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ غالب کی شاعری میں رواداری، وسیع المشربی اور انسان دوستی کے مضامین محض مضامین نہیں ہیں، بلکہ ان کا ویژن کائناتی ہے۔ انہیں انسانیت کو ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھنا گوارا نہیں۔ جو شخص اس طرح کے بلند و اعلیٰ تصورات زندگی کا حامل ہو، اس میں عدم اطمینانی کی کیفیت کا پایا جانا عین فطری ہے۔ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا و ماندگی شوق تراشے ہے پناہیں، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ غالب یوں بھی جدید ذہن کے نہایت قریب ہیں۔ وہ فرد کی آزاد شخصیت اور روشن خیالی کے حامی ہیں، محض وجدان کے بجائے دانش اور دانش کے وجدان پر انہیں اصرار ہے۔ وہ محض جذبے پہ قانع نہیں بلکہ محسوس خیالات کے قائل ہیں۔ جذبہ و خیال کا اشتراک انہیں عمومی قسم کی شاعری سے علیحدہ اور وقار مہیا کرتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی بھی غالب کو جدید حیثیت کا شاعر کہتے ہیں، جن کے یہاں آرزو مندی، تشکیک، سوال پسندی اور بے صبری کے مضامین شاعر کے داخلی اضطراب کے مظہر ہیں۔ غالب کے یہاں ہم مسلسل ایک روحانی بے چینی کے احساس سے دوچار ہوتے ہیں، جو دیر و حرم، کعبہ و کلیسا کی کشمکش میں گرفتار ہے۔ فاروقی کہتے ہیں کہ غالب کے زمانے میں ہندوستانی تہذیبی اقدار کی بھی قوت اور سچائی مشکوک نظر آنے لگی تھی۔ وہ اقدار جو غالب سے نصف صدی پہلے پامال ہونا شروع ہو گئی تھی، اب ان کے بارے میں یہ شک پیدا ہو چلا تھا کہ ان اقدار میں یہ قوت ہے بھی کہ نہیں کہ وہ انسان کو کائنات میں قائم رہنے اور کائنات کے موجودات و امکانات کی وجہ بیان کرنے کی سعی میں مملو ہو سکیں۔ غالب جیسے ذہنوں کو، جو پرانی تہذیب کے پاسدار تھے لیکن جنہیں بدلتی ہوئی دنیا کا احساس بھی تھا، وجود کی سطح پر یہ خوف اور شک پیدا ہوا کہ اشیاء اور حقائق کیا واقعی ویسے ہی ہیں جیسے کہ ان بزرگوں کے ورلڈ ویو میں تھا، یا اشیاء اور حقائق کچھ اور ہیں۔ ظاہر ہے تشکیک کی صورت جدید ذہن کا بھی مزاج ہے، اسی لیے غالب کی طرح وہ بھی ہمیشہ سوال برلب رہتی ہے۔ غالب کے عہد کا تہذیبی بحران اب روحانی بحران میں بدل گیا ہے۔ غالب نے بہت پہلے اس بحران کو شدت کے ساتھ محسوس کر لیا تھا کہ وہ کل کا نہیں آج کا ذہن رکھتے تھے۔ وزیر آغا نے غالب کی عظمت کا سبب بھی یہی بتایا ہے
کہ وہ ماضی، حال اور مستقبل کے شاعر ہیں، اور اس لیے نہ صرف ایک خاص دور کے بیشتر اذہان خود کو غالب سے جذباتی سطح پر منسلک محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہر زمانے کو غالب اس کا اپنا عکاس نظر آتا ہے۔ فاروقی کے نزدیک جدید ذہن گو مگو کی کیفیت کا حامل ہوتا ہے۔ غالب کے کلام میں بھی ایک فطری بے اطمینانی اور نارسائی کے احساس سے ہمیں بار بار واسطہ پڑتا ہے، چونکہ غالب کے کلام کی اساس جذبے سے زیادہ تجربے اور جذباتیت سے زیادہ عقلیت پر ہے، اس لیے انہیں وہ پیچیدگیاں بھی عزیز تھیں جو شعر میں ظاہر کیے ہوئے ہوں۔ تجربے کو لفظی صنعتوں کے ذریعے ایک ایسی کیفیت بخش دیتی ہے جو پڑھنے والے کے رد عمل کو مختلف راہیں تلاش کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ غالب ترقی پسند نقاد کی نظر میں ترقی پسند نقادوں کا اپنا ایک تصور زندگی اور تصور ادب تھا، جس کی بنیاد مارکسی فلسفے پر قائم تھی۔ غالب کی روشن خیالی، وسیع المشربی اور انسان دوستی کے تصورات میں انہیں ترقی پسندی کی جھلک نظر آتی ہے۔ احتشام حسین نے بھی غالب کے لبرل رویے کو نشان زد کیا ہے اور ان کی عقلیت کے میلان کی تحسین کی ہے۔ ممتاز حسین غالب کو آفاقی شاعر قرار دیتے ہوئے یہ واضح کرتے ہیں کہ غالب کیوں ایک ہماگیر اور ایک اوریجنل شاعر ہے۔ ممتاز حسین بعض مغربی شعراء اور فلسفیانہ تصورات کا محاکمہ بھی کرتے ہیں کہ ان تصورات نے ان کی شاعری کو کس طور پر گنجی نئے معانی کا طلسم بنا دیا ہے۔ وہ ہیگل کے حوالے سے یہ واضح کرتے ہیں، ہر بڑا اور اوریجنل شاعر ایک نیا تصور حیات اور بے کرانگی کا ایک نیا تصور پیش کرتا ہے، اور اگر اس پر فلابیر کے اس خیال کا اضافہ کیا جائے کہ شاعر کی عظمت اس میں نہیں کہ اس نے کتنے بہت سے مسائل حیات حل کیے ہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ بے کرانگی کے پس منظر میں اس نے کتنے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اور کتنے مسلمہ عقائد پر شکوک و شبہے کی نظر ڈالی ہے، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ مرزا غالب کا شمار بھی انہی بڑے شعراء کی صف میں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے جہاں ایک طرف بے کرانگی کا ایک نیا تصور پیش کیا، وہاں زندگی کے بارے میں اتنے بہت سے سوالات اٹھائے ہیں کہ ان کی مدد سے ان کے ایک نئے تصور حیات کی بھی تشکیل کی جا سکتی ہے۔ ممتاز حسین غالب کو نابغہ روزگار بھی کہتے ہیں کہ جینیس وہی ہوتا ہے جسے زیادہ سے زیادہ تاریخی شعور ہوتا ہے، اس کے حال میں ماضی پنہا ہوتا ہے اور نگاہ مستقبل پر ہوتی ہے۔ اس معنی میں غالب اپنے عہد سے بہت آگے تھے۔ مجنو گورکھپوری نے بھی غالب کو پرانی اور نئی نسل کے درمیان کی ایک کڑی قرار دیا ہے۔ وہ قدیم شعراء فارسی کے علاوہ میر کی عظمت کے معترف ضرور تھے، لیکن فرسودگی، کہنگی یا قدامت کو گوارا نہیں کرتے تھے۔ دراصل یہی چیز ان کی استقبال پسندی کی دلیل ہے۔ مجنو گورکھپوری کہتے ہیں کہ وہ متقدمین کے اکتسابات کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور نئی نسل کی ذہن کی تربیت میں ان سے کام لینا بہت ضروری سمجھتے تھے، لیکن ان اکتسابات پارینہ کی پارینگی کو پہلے دور کر دینا بھی ان کے خیال میں ضرور تھا۔ مجنو گورکھپوری کے نزدیک غالب عالم اور ماورائے عالم دونوں کے عارف ہیں۔ اس معنی میں انہوں نے مابعد الطبیعیاتی مسائل کو چھیڑا ہے، جبر و اختیار کی باتیں کی ہیں، وحدت الوجودی تصورات کا اظہار کیا ہے، وہیں حقائق زندگی سے بھی رشتہ قائم رکھا ہے۔ اسی لیے ان کے یہاں
ایک ایسا واضح انسان دوستی کا تصور ملتا ہے جس میں سب مٹ کر اجزائے ایماں ہو جاتی ہیں۔ مجنوں کی نظر میں وہ انسانی دنیا اور انسانی فطرت کے رموز و مسائل کے شاعر ہیں۔ سردار جعفری نے پیغمبران سخن میں غالب کی ذاتی نارسائیوں اور سماجی نامعذوریوں کے ان اثرات پر تفصیل سے بحث کی ہے جو غالب جیسے حساس شاعر کے لیے روحانی عذاب کا درجہ رکھتے تھے۔ غالب صرف داخلی جذبوں ہی کے شاعر نہ تھے بلکہ اپنے عہد کی بے چینیوں کو جس فکر انگیزی کے ساتھ انہوں نے شعری تجربے میں ڈھالا اسے ان کے کمال فن سے تعبیر کرنا چاہیے۔ سردار غالب کے یہاں ایک ایسے مستقبل بی مفکر کو دیکھتے ہیں جو سماجی ارتقاء کا ایک معقول تصور رکھتا ہے اور حسرت تعمیر جس کے سینے میں سب سے بڑا درد ہے۔ سردار جعفری نے غالب کی شخصیت ان کے عہد کے سیاسی، معاشی اور تہذیبی بحران کا حوالہ دیتے ہوئے غالب کو عہد ساز شاعر سے موسوم کیا ہے جس نے اردو شاعری کو نئے مزاج سے متعارف کرایا، جس کی خودداری میں ہلکی سی بغاوت تھی جو کبھی تشکیک اور کبھی طنز کی صورت میں ابھرتی ہے، اور یہی مزاج کبھی تخیل کی کمند بھی بن جاتا ہے۔ متصوفانہ فکر نے انہیں داخلی نہیں بنایا بلکہ غالب نے تصوف کے بعض خیالات سے مدد لی اور انہی سے اپنی آزاد خیالی اور کج اندیشہ فطرت کی تربیت کی۔ غالب کے معترضین اور نکتہ چین۔ غالب کی وفات کو تقریباً 150 برس ہونے جا رہے ہیں۔ ان پر تنقید کے باب ان کی زندگی ہی میں کھل گئے تھے۔ انہیں ایک مشکل گو ہی نہیں محمل گو بھی کہا جاتا تھا۔ صحت زبان اور صحت محاورہ و روزمرہ پر اساتذہ کرام کا خاص زور تھا۔ ذوق اس عہد کے سب سے نامور شاعر تھے جو خاقانی ہند اور ملک الشعراء کہلاتے تھے۔ ذوق کی زبان کو مستند خیال کیا جاتا تھا۔ وہ باقاعدہ استاد تھے، آخری عمر تک بہادر شاہ ظفر کے استاد رہے۔ ان کی شہرت و منزلت کی ایک وجہ بہادر شاہ ظفر سے قرابت داری بھی تھی۔ غالب کو یا تو نظر انداز کیا جاتا رہا یا ان کی زبان و محاورے پر گرفت کی جاتی رہی۔ عبد الرحمن ہدہد، عبداللہ خان اوج اور حکیم آغا خان عیش جیسے شعراء جنہیں استاد کا مرتبہ بھی حاصل تھا ان کے معترضین اور مستقل نقطہ چینوں میں تھے، لیکن غالب کی آواز کو وہ دبا نہیں سکے اور نہ سنجیدہ ذہنوں نے ان کی طرف کوئی توجہ کی اور نہ تاریخ ادب نے انہیں یاد رکھا۔ وقت کا فیصلہ غالب کے حق میں تھا۔ غالب کی آواز روز بروز توانا ہوتی گئی۔ وہ آج سب سے زیادہ شہرت و عظمت کے حامل ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان اور دنیا کی کئی زبانیں غالب کی طرف متوجہ ہوئیں۔ 150 برس پرانے شاعر کی طرف دوسری زبانوں کے ادیبوں اور مترجمین کو ایسا کیا دکھائی دیا کہ انہیں بھی ان کی عظمت کا قائل ہونا پڑا۔ در حقیقت غالب کبھی پرانے ہوئے ہی نہیں تھے۔ ہر عہد کی حیثیت کے ساتھ ان کی شاعری مربوط ہوتی جاتی ہے جو ہر عہد کے اضطراب کی نمائندہ ہے۔ زندگی کے رنگا رنگ تجربات کا اس میں عکس موجود ہے۔ ہر بڑا شاعر ہر عہد سے اپنا رشتہ قائم کر لیتا ہے۔ وہ ان کے احساسات و جذبات کی زبان ہوتا ہے، ان کے فکر و خیال کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی لیے بڑا شاعر کبھی ہمیں الوداع نہیں کہتا، وہ ہم میں شامل اور ہمارا شریک ہوتا ہے۔ 19ویں صدی کے معترضین کی بساط بہت محدود تھی۔ زبان کے اعتراضات کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور حربہ نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر عبداللطیف اور یگانہ چنگیزی نے زیادہ شدت سے کام لیا۔ ڈاکٹر عبداللطیف حالی سے کم عبد الرحمن بجنوری کے زیادہ معترض تھے۔ وہ بجنوری کے طرز تقابل کے قائل نہیں تھے۔
حال ہی کے مقابلے میں انہیں بجنوری کے یہاں ادعائیت زیادہ نظر آتی ہے۔ عقیدت مندی کا جذبہ دونوں کی تفہیم کے عمل میں ایک زبردست رکاوٹ تھا۔ ان کی نظر میں دونوں ہی صاحب علم و فضل تھے، لیکن غالب کے ذہن و کمال کی مکمل تصویر پیش کرنے میں دونوں قاصر تھے، 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 دونوں قاصر تھے۔